ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صدق الله العلي العظيم. روشی کلیہ وعلى آل سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. حضرات محترم، جمعے کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے. اس مختصر سے وقت میں مختصر بیان ہی ہو سکتا ہے. صرف ایک چیز آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے اور اس منظر کو سامنے لائیے. اللہ کا حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے اور آپ کے ساتھ دوسری اونٹنی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہیں. یہ دو سوار مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. مدینہ منورہ کے لوگ حضور علیہ السلام کا دن رات راستہ دیکھتے تھے. اونچی اونچی پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کر آنے والے اس مقدس مہمان کو دیکھتے تھے کہ اچانک شور بلند ہوا کہ مکے والا معزز مہمان اللہ کا حبیب جو اللہ کی راہ میں اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہا ہے، وہ تشریف لے آیا. جو ہی سرکار کی سواری اہل مدینہ کے پاس پہنچی تو حضور کے صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ اس طرح چپ چاپ نہیں ہوگا، بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہوگا. اس صحابی نے اپنا امامہ، اپنی پگڑی اپنے سر سے اتاری اور اس کو نیزے کے اوپر باندھ کر جھنڈا بنا لیا اور اس جھنڈے کو اونچا کیا. مدینہ منورہ کے لوگ ساتھ ہیں اور وہ جھنڈا ہوا میں لہرا رہا ہے اور یہ چھوٹا سا جلوس مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے. جس وقت سرکار مدینے میں داخل ہوئے تو مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ اپنے گھروں سے نکل کر آ گئے اور وہ نبی کریم کے اس جلوس میں شریک ہو گئے. اور باقی لوگ جو تھے ان کا کیا حال تھا؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ. عورتیں اور مرد نبی کریم علیہ السلام کی سواری کو دیکھنے کے واسطے اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے. یہ چھتوں کے اوپر کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے سرکار کی سواری کو دیکھ رہے تھے اور سرکار کی سواری مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سے گزر رہی ہے. وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ.
بچے اور بچیاں ٹولیوں کی شکل میں اس سواری کے ساتھ تھیں مدینہ منورہ کی گلیوں میں، کوئی ٹولی ادھر ہے کوئی ٹولی ادھر ہے۔ یہ بچے اور یہ مرد اور یہ عورتیں جتنے بھی حضور کے ساتھ تھے، جو چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے وہ، اور جو سرکار کے ساتھ تھے وہ سرکار کی آمد کی خوشی میں کیا نعرے لگا رہے تھے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ سب کی زبانوں پر ایک ہی نعرہ تھا، یا محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جلوس پھر رہا ہے اور مسلمان خوشی اور مسرت کے ساتھ یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے یہ جلوس کیوں نکالا، یا رسول اللہ کے نعرے کیوں لگائے؟ اس لیے کہ ان کو رسول اللہ کی آمد کی خوشی تھی، رسول اللہ کے تشریف لانے کی خوشی تھی۔ دنیا بھر کے مسلمان ربیع الاول شریف کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ مدینے والوں نے یا رسول اللہ کے نعرے کیوں لگائے، جلوس کیوں نکالا؟ ان کو سرکار کے تشریف لانے کی خوشی تھی۔ اسی طرح جب سرکار کی ولادت ہوئی تو آسمان کے فرشتے جلوس نکال کر آسمانوں سے آئے اور وہ بھی درود و سلام کے نغمے گا رہے تھے۔ معلوم ہوا سرکار کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالنا اور یا رسول اللہ کے نعرے لگانا یہ فرشتوں کی سنت بھی ہے اور صحابہ کرام کی سنت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار جس مسلمان کے دروازے پر جاتے ہیں وہ اونٹنی کی مہار پکڑ لیتا ہے۔ حضور میرے غریب خانے پر قدم رنجا فرمائیے، حضور میرے گھر میں تشریف لائیے، میرے گھر میں قیام فرمائیے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے تمام مسلمانوں، تمام صحابہ کی یہ آرزو تھی کہ سرکار میرے گھر میں رونق افروز ہو۔ اور سرکار کیا فرماتی ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں اترکوہا، میری اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو نہ پکڑو۔ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ بیٹھ جائے گی۔ اونٹنی جا رہی ہے، کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اونٹنی بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوا ہے، کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، میں نے مختصر سے وقت میں یہ بتانا ہے کہ مدینہ طیبہ کے سب صحابہ مشتاق تھے، سب کے سب دل سے چاہتے تھے کہ حضور ان کے گھر میں قیام فرمائیں، قدم رنجا فرمائیں۔ تو پھر سرکار کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر کیوں بیٹھی؟ نبی کریم سب کے رسول ہیں، سب کے لیے رحمت ہیں، سب مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہیں، تو آپ کی سواری حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر کیوں بیٹھی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ آپ کو بتانی ہے، سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے 1000 برس پہلے ایک بادشاہ ہوا ہے جس کا نام تھا تبع حمیری، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وقوم تبع کی قوم۔ وہ تبع بادشاہ جو تھا اس کو یہ شوق تھا کہ میں ساری دنیا کو فتح کروں
روئے زمین کو فتح کروں، ہر شہر اور ہر گاؤں پر میرے جھنڈے لہرا رہے ہوں اور روئے زمین پر میری حکومت ہو، تو وہ فتوحات کرتا ہوا، اپنی فتح کے پرچم لہراتا ہوا مکہ مکرمہ میں آیا۔ وہ اپنے ساتھ ہر قسم کے آدمی رکھتا تھا، اس کے ساتھ علماء بھی تھے جو تورات کے عالم تھے، آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے عالم تھے۔ وہ اپنے ساتھ راہب، فقراء، بزرگان دین سب کو ساتھ رکھتا تھا۔ فطری طور پر، طبعی طور پر وہ بادشاہ بڑا نیک بادشاہ تھا۔ جب وہ مکہ مکرمہ آیا تو علماء نے مشورہ دیا کہ اے بادشاہ، یہ شہر جو ہے یہ بڑا مقدس شہر ہے، اس شہر میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے جس کو حضرت آدم نے بنایا تھا، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو اس کی دیواریں گر گئی تھی، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم سے اس کو پھر تعمیر کیا۔ تو چونکہ اس شہر میں اللہ کا گھر ہے، اس شہر کے رہنے والے اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے، ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا، یہاں اپنے جھنڈے نہ لہرا، یہاں اللہ تعالیٰ کا ہی جھنڈا لہرا رہا ہے، یہاں کے لوگوں کی تعظیم کر اور احرام باندھ اور خانہ کعبے کا طواف کر۔ بادشاہ نے علماء کے کہنے کے مطابق کیا، مکہ مکرمہ میں رہ کر پھر وہ بادشاہ ملک شام کی طرف چلا۔ راستے میں ایک چھوٹی سی بستی آئی، وہاں کھجوروں کے درخت تھے، اور ان کھجوروں کے درختوں کو ایسی کھجوریں لگتی تھیں کہ دنیا میں ایسی کھجوریں کسی اور جگہ نہیں ہوتی۔ جب انہوں نے وہاں سے کھجوریں لیں اور ان کو کھجوریں بڑی اچھی لگی، بڑی پسند آئیں، تو بادشاہ نے کہا کہ یہاں ٹھہرو اور ان لوگوں سے کھجوریں خریدو، جتنی بھی کھجوریں مل سکتی ہیں ان کھجوروں کو حاصل کرو تاکہ لشکر کے اور فوج کے کام آئیں۔ یہ لوگ وہاں ٹھہر گئے، خیمے لگ گئے۔ رات کو جب رات کا وقت ہوا اور وہ علماء بزرگان دین جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ اٹھے، جب وہ عبادت میں مصروف ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اس بستی کے قریب ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی، ایک جگہ سے انوار و تجلیات نکل رہے تھے، اور وہ انوار و تجلیات آسمانوں تک روشن کرتے چلے جا رہے۔ صبح ہوئی تو وہ علماء حیران ہوئے کہ ہم نے دنیا پھری ہے، بڑے بڑے مقدس مقامات دیکھے، مگر کسی زمین سے اس طرح نور کی شعاعیں نکلتی ہوئی نہیں دیکھی، اس طرح انوار و تجلیات نکلتے ہوئے نہیں دیکھے۔ آؤ غور و فکر کریں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں کہ اس زمین کو کیا شرف حاصل ہے۔ اس زمین سے جو انوار و تجلیات نکل رہے ہیں تو یہ کون سی زمین ہے، اور اس زمین کو جو یہ عزت و عظمت حاصل ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے تورات شریف نکالی، آسمانی صحیفے پڑھنے شروع کیے، نبی آخر الزمان کے حالات پڑھنے شروع کیے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نبی آخر الزمان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے۔
اور ہجرت کر کے جس بستی میں تشریف لائیں گے اس بستی کا نام ہوگا یثرب، وہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے، وہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا اس بستی کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اس بستی کا نام یثرب ہے۔ نام بھی صحیح ہو گیا، کھجوروں کے درخت بھی تھے۔ گویا انہوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے، اور جس سرزمین سے انوار و تجلیات نکل رہے ہیں یہاں اس نبی آخر الزمان کی قبر انور ہوگی۔ یہ جگہ ازل سے ان کی قبر کے لیے مخصوص ہے، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور کا روضہ انور جس مقام پر ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جس میں سرکار آرام فرما ہے، وہ عرش معلی سے بھی افضل ہے، اور یہ شرف اس کو ازل سے ہی حاصل ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جگہ نبی آخر الزمان کی قبر انور ہے، یہاں ان کی قبر انور ہوگی۔ یہی وہ سرزمین ہے جو قیامت تک ان کے انوار سے جگمگائے گی۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح آئے گا اور 70,000 شام کو آئے گا، اور جو ایک مرتبہ حاضری دے جائیں گے پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ ہم نے زندگی کا ایک حصہ تیرے ساتھ گزارا ہے، جو ہم سے ہو سکا ہم نے تیری خدمت کی ہے، اب ہم تجھ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دے دے، رخصت دے دے، اب اس سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے، اسی سرزمین پر رہیں گے، یہی مریں گے، یہی دفن ہوں گے، اور اس نبی کا انتظار کریں گے۔ اگر وہ ہماری زندگی میں آ گیا اس کی زیارت کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ اگر وہ ہماری زندگی میں تشریف نہ لایا تو اس کے انتظار میں جانیں دے دیں گے، اور کچھ نہیں تو قیامت کے دن اسی سرزمین سے ہم بھی اٹھیں گے جس سرزمین سے وہ اٹھے گا، تو ہم تو یہی رہیں گے، اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری خوشی، تم میں سے جو رہنا چاہے وہ رہے، میری طرف سے اجازت، اور جو میرے ساتھ جانا چاہے وہ ساتھ جائے۔ بادشاہ نے ان علماء کو بہت سے ہدیے نذرانے دیے کہ یہاں اپنے گھر بناؤ اور عزت کے ساتھ زندگی بسر کرو، کیا یاد کرو گے کہ ہم کسی بادشاہ کے ساتھ رہے تھے، اور ایسا کرو کہ ایک مکان میرے خرچے سے یہاں بناؤ، اس پر جتنا خرچہ لگے میں دوں گی، بہت اچھا مکان بناؤ، اچھے اچھے پتھروں کے ساتھ بناؤ۔ چنانچہ لشکر تھا، سب کے سب لگ گئے، اور ایک بڑا خوبصورت بڑا اچھا 2 منزلہ مکان بن گیا۔ جب مکان بن گیا تو بادشاہ نے ایک عالم سے کہا کہ تم اس مکان میں بطور خادم کے، بطور نگران کے، بطور خادم کے رہو، جب وہ نبی تشریف لے آئے تو میری طرف سے یہ مکان ان کی خدمت میں ہدیۃً پیش کر دینا، اور ایک میں خط لکھتا ہوں، میرا یہ خط بھی اس نبی کو پہنچا دے۔ بادشاہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام خط لکھا۔ اس خط کا مضمون یہ ہے، الی محمد ابن عبد اللہ نبی اللہ ورسولہ خاتم النبیین ورسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم من طبع الاول۔ یہ خط طبع اول کی طرف سے محمد بن عبداللہ جو اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں،
اور خاتم النبیین ہیں اور رب العالمین کے محبوب رسول ہیں، ان کی طرف۔ آگے اس نے لکھا اما بعد فإنی آمنت بک وبربک وبکتابک الذی ینزل علیک۔ اے نبی، اے اللہ کے حبیب، میں تجھ پر ایمان لایا، تیرے رب پر ایمان لایا، تجھ پر جو کتاب اترے گی قرآن اس پر ایمان لایا، وعلی دینک، اور تیرے دین پر ایمان لایا، وآمنت بکل ما جاء من ربک، میں ہر اس چیز پر ایمان لایا جو آپ اپنے رب کی طرف سے لے کر آئیں گے۔ فاشفع لی، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لا رہا ہوں، آپ میری شفاعت کرنا، ولا تنسنی یوم القیامہ، اور قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا۔ حشر کے میدان میں جہاں لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوگا وہاں مجھے بھول نہ جائیے گا، مجھے یاد رکھیے گا، مجھے اپنے دامن رحمت میں چھپائیے گا اور میری شفاعت کیجیے گا۔ یہ مضمون اس نے ایک تختی کے اوپر کندہ کروایا، اور جس عالم کو بطور خادم اس مکان میں رکھا تھا اس کو یہ خط دے دیا اور کہا جب وہ نبی آئے میری طرف سے یہ خط اور یہ مکان اس نبی کی خدمت میں پیش کر دیں۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 1000 برس پہلے۔ چنانچہ وہ علماء جو مدینے میں ٹھہرے وہ تورات شریف نکالتے اور وہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے، نبی یہ آخر الزمان کے حالات سناتے اور دن رات دعائیں کرتے کہ یا اللہ اس نبی کو ہمارے زمانے میں بھیج دے، ہماری زندگی میں بھیج دے تاکہ ہم اس کی زیارت کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ اور اس بادشاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ نبی تمہاری زندگی میں نہ آئے تو مرتے وقت اپنی اولاد کو وصیت کر جانا، اور ان کو یہ بھی کہہ جانا کہ اگر ان کی زندگی میں تشریف نہ لائیں تو وہ مرتے وقت آگے اپنی اولاد کو وصیت کر جائیں اور یہ سلسلہ جاری رہے یہاں تک کہ وہ نبی آ جائے اور یہ نذرانہ اور ہدیہ اس کی خدمت میں پیش ہو جائے۔ بہت سی نسلیں پشتیں سرکار کا انتظار کرتی ہیں، راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، سرکار کے شوق ملاقات میں روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور مرتے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرتی ہیں۔ ان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی مرتے وقت آگے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں۔ تو مختصر کروں میرے بزرگوں اور دوستوں، طبہ بادشاہ نے جس عالم کو اس مکان میں بطور خاتم ٹھہرایا تھا یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی اولاد میں سے، اسی عالم کی اولاد میں سے تھے۔ اور ان کا جو مکان تھا، جس مکان پر رسول اللہ کی سواری بیٹھی تھی، یہ وہی مکان تھا جو طبہ بادشاہ نے حضور کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرنے کے واسطے بنایا تھا۔ تو مشتاق تو سبھی تھے، مگر کوئی مشتاق تھا 2 مہینے کا، کوئی مشتاق تھا 6 مہینے کا، کوئی مشتاق تھا 1 برس کا، کوئی مشتاق تھا 2 برس کا، کوئی مشتاق تھا 4 برس کا۔ سرکار نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ تم بھی مشتاق ہو، مگر تم میں کوئی مشتاق ہے 1 برس کا، کوئی 2 برس کا، 4 برس کا، یہ اونٹنی وہاں بیٹھے گی اور میری خدمت کا شرف سب سے پہلے
ان کو حاصل ہوگا جن کو انتظار کرتے ہوئے مدتیں گزر گئی ہیں۔ اللہ جن کو انتظار کرتے ہوئے سینکڑوں برس گزر گئے ہیں، اونٹنی وہاں بیٹھے گی۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر اونٹنی بیٹھ گئی تو سامنے ایک باغ تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری دوڑے گئے اور تازی تازی کھجوریں توڑ کر لائے، حضور کی خدمت میں پیش کی۔ فرمایا ابو ایوب کھجوریں بعد میں کھائیں گے، پہلے میرے اس عاشق اور دوست کی چٹھی لاؤ، پہلے ہم اس چٹھی کو پڑھیں گے۔ ابو ایوب انصاری یہ خیال کرتے تھے کہ سرکار تشریف لائیں گے، کسی امیر کسی رئیس کے مکان میں ٹھہریں گے، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور عرض کروں گا حضور یہ مکان بھی آپ کا ہدیہ ہے، میرے پاس ایک آپ کا خط ہے تو میں پیش کروں گا۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ سرکار سیدھے میرے ہی دروازے پر تشریف لائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری گئے، جہاں اس کو رکھا ہوا تھا، اس چٹھی کو، اس مکتوب کو نکال کر لائے۔ سرکار نے اس مکتوب کو پڑھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے اس بادشاہ کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میاں مشتاق تو سبھی ہوتی ہیں، مگر محبوب اس کو ملتا ہے جو محبوب کے شوق ملاقات میں روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور دعائیں اور التجائیں کرتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوا ہے کہ معراج کی رات سرکار کی سواری کے لیے جبریل امین بہشت میں گئے تھے براق لینے کے واسطے، وہاں 40,000 براق تھے، ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھا، سب کے سب مشتاق تھے، مگر ایک براق رو رہا تھا۔ جبریل نے اس سے پوچھا تو کیوں رو رہا؟ اس نے کہا مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان براقوں میں سے ایک براق اللہ کے حبیب کی سواری کے لیے جائے گا۔ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے میں رو رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں کہ اے اللہ اپنے حبیب کی سواری کا شرف مجھ کو عطا فرما دے۔ لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ مجھ میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ اتنے براقوں میں سے مجھے منتخب کر لیا جائے۔ مجھ میں کوئی حسن نہیں، کوئی جمال نہیں، کوئی خوبی نہیں ہے، یہ سب کے سب حسین ہیں، مجھ میں کون سی خوبی ہے کہ میرا انتخاب ہو جائے گا؟ پھر بھی میں ملے جلے جذبات کے ساتھ روتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں شاید میری یہ زاری مقبول ہو جائے اور میرا ہی انتخاب ہو جائے۔ تو جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا رب العالمین اب میں کس کو چھوڑوں، کس کو لے کے جاؤں؟ حکم ہوا اسی کو لے جاؤ جو ہمارے حبیب کے شوق ملاقات میں رو رہا، یہ جو روتا ہے اسی کو لے جاؤ۔ تو مشتاق تو سبھی تھے مگر محبوب اس کو ملا جو محبوب کے شوق ملاقات میں روتا تھا۔ اسی طرح مدینے والے سب مشتاق تھے مگر سرکار کی سواری وہاں بیٹھی جن کو روتے ہوئے اور سرکار کا انتظار کرتے ہوئے اور سرکار کی راہ دیکھتے ہوئے مدتیں گزر گئی۔ معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر سینکڑوں برس پہلے بھی لوگ ایمان لائے اور حضور کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور سرکار کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمانا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر بیٹھے، سرکار تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ایوب نے کہا یا رسول اللہ
तुम भी इसी मकान में रहो। इसकी 2 मंजिलें, एक में मैं रहता हूं, एक में तुम रहो। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने अर्ज किया, हुजूर आप ऊपर की मंजिल में रहिए, हम नीचे रहेंगे, क्योंकि ऊपर रहना अदब के खिलाफ है। फरमाया नहीं, हम नीचे रहेंगे इसलिए कि हमारे पास लोगों का आना जाना होगा। अगर तुम नीचे रहोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी, बार बार पर्दा करवाना पड़ेगा। तो हम नीचे रहेंगे और तुम ऊपर रहो। इस तरह नीचे ऊपर रहने में कोई फर्क नहीं पड़ता, अदब दिल में होता है। तुम्हारे दिल में अदब है तो हमारा हुक्म है कि तुम ऊपर रहो। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ऊपर की मंजिल में रहते थे और इतना ख्याल करते थे, फरमाते हैं हम कभी जूती पहनकर रात को नहीं चलते थे कि जूती पहनकर चलने से ज्यादा आवाज होती है तो कहीं सरकार के आराम में खलल वाक़े ना हो जाए। नंगे पांव छत पर चलते थे और बड़े एहतियात के साथ आहिस्ता से पैर रखते थे। फरमाते हैं एक मर्तबा पानी का घड़ा टूट गया,